الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. پانچ قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ پانچ بڑی وہ قومیں ہیں جن کو اپنی طاقت اور اپنے کمالات کا بڑا گھمنڈ اور غرور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اپنے معمولی لشکروں کے ذریعے سے تباہ کیا ہے اور مشرکین مکہ جو اپنی طاقتوں کے دعوے دار تھے، اپنی نیکیوں کے دعوے دار تھے، اپنی بزرگیوں کے دعوے دار تھے، ان کو در حقیقت تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے انبیاء کی تکذیب کرنے پر، ان کی توہین کرنے پر، ان کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرنے پر. تو تم کوئی چیز نہیں ہو، تم کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ابھی تباہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فرمایا سرکار کی برکت سے تباہ نہیں کر رہے ہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں تو ان کا کمال نہیں، آپ کا کمال ہے. آپ ان میں ہیں اور ہم ان کو عذاب دیں، اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، نہیں دے رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ قومیں جو سچے دل سے استغفار کریں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی، شرک کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو معاف بھی فرماتے ہیں. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو کاہے کو عذاب دیں گے جو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر جو قرآن کریم میں نقل کی،
یہی کہا کہ تم برسوں کے بہت بڑے مجرم ہو، اللہ بہت بڑے غفار ہیں، تم اگر سچے دل سے اپنے بڑے گناہوں کی بڑی معافی مانگ لو تو اللہ بڑے غفار ہیں، معاف کر دیں گے۔ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ بلکہ آگے چل کر یہ فرمایا کہ جتنی نعمتیں ابھی بند ہیں تمہارے اوپر، سب نعمتوں کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش بھی ہوگی جو برسوں سے رک گئی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جب بارش اچھی ہوگی، زراعت اچھی ہوگی، کاشت اچھی ہوگی، فصلیں اچھی ہوں گی، مالداری آ جائے گی، اللہ تمہیں مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات سے بھی نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ نہروں سے بھی نوازیں گے۔ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ تو فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے سے، سرکار پر کثرت سے درود بھیجنے سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ یہاں نوح علیہ السلام نے اتنے سالوں تک سمجھایا اور انگلیوں پر گنے جانے والے افراد نے دین قبول کیا۔ پھر وقت آ گیا ان کا، پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ نبی جو ہیں قوم کے لیے بد دعا کریں، لیکن گزشتہ بتایا تھا کہ یہ 900 سال کا عرصہ چھوٹا نہیں ہے۔ اتنے عرصے تک دعوت دینے کے باوجود نہ مانے قوم، تو ہم تو 2-4 سال میں تھک جائیں گے۔ اتنی لمبی دعوت کا عرصہ اور کوئی نہ مانے تو تھکیں گے۔ نبی نا امید تو نہیں ہوتے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس تو نہیں ہوتے، لیکن ایک درجے میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، کام میں ایک چستی کے بجائے سستی آ جاتی ہے جب لوگوں میں اس کا اثر نہیں دیکھتے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا ہے کہ اس قوم کے سدھرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، لہذا بد دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ان کا تو پورا نظام ہی اتنا بگڑا ہوا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک کہ اب ان کی نسلیں آئیں گی ان میں بھی کوئی سدھار کی شکل نہیں۔ یہ نافرمان ان کی نسلیں آئیں گی وہ بھی اللہ کی نافرمان ہوں گی، تو ایسی نافرمانوں کو رکھ کر کیا ان کو ختم ہی کر دے۔ ایک عرصے تک دعا کرتے رہے تھے، سرکار کو طائف میں کتنا پریشان کیا گیا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ لوگ میرے مرتبے کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اور عذاب کے فرشتے آئے بھی کہ ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر ختم کرتے ہیں، منع فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے اندر جو ہیں ہدایت یافتہ لوگ پیدا فرمائیں۔ وہاں طائف میں 2 بڑے قبیلے تھے، ثقیف اور حوازن۔ ہندوستان جو آئے سندھ پر، جن کا پہلا حملہ رہا وہ کون ہے؟ محمد ابن قاسم ثقفی، قبیلہ ثقیف کے ہیں۔
17 سال کی عمر میں آئے تھے اور بڑے بڑے تابعین صاحب، اور آ کر فوج میں صرف ایک تقریر کی اور یوں کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہتا، یہاں کا جو حال دیکھ رہے ہو بے پردگیوں کا، آوارگی کا، عریانیت کا، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ بات بھی قرآن میں کہی ہے، وہی کہتا ہوں۔ 17 سال کی عمر میں اللہ نے سمجھ کتنی عطا فرمائی ہے، یہ دیکھیے۔ ارے بھائی وہ آیت کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ یہاں تمہارا بڑا کام اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکانا بھی ہے، دونوں کام تم کو کرنے ہیں۔ کلمہ اور پرچم اسلام بلند رہے، نگاہیں جھکی رہے۔ محمد ابن قاسم اور ان کے دوسرے جتنے ڈیپیوٹی کمانڈر تھے، ان سے ہندوستان کے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ اندھوں کو لے کے آئے ہو لڑنے کے لیے؟ اندھے نہیں ہیں تو کہا یہ نظر اٹھا کر کسی کو دیکھتے کیوں نہیں؟ جواب دیا کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے اور قرآن ان کو نہ کہتا ہے نگاہ اٹھانے کے لیے، اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے ان کو بہادریاں بھی دی ہے، یہ تلوار اٹھائیں گے لیکن نظر نہیں اٹھائیں گے، یہ مقابلہ کریں گے لیکن اندر نفس کا مقابلہ بھی جاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بددعا فرمائی تو آثار شروع ہوئے۔ ایک ہی قوم ایسی ہے کہ جس نے آثار عذاب دیکھ کر اتنا رونا رویا ہے، اتنا رونا رویا ہے، اتنا معافی مانگی ہے، اتنا معافی مانگی ہے کہ آتا ہوا عذاب ٹل گیا۔ ایک ہی قوم رہی ہے ایسی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، وہ تو کہہ کے جا چکے تھے، لیکن قوم اتنی روئی۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کو آپ کہہ دو کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، آ رہا ہے، نہیں مانیں گے، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت مان گئے۔ یہ آدمی کبھی نہیں بولتا، آج بولا ہے ایسی بات، اتنا روئے اتنا روئے، اتنی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کو رونا اور یہ معافی مانگنا پسند ہے۔ ارے بھائی کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کے سامنے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو کتنا بھی سخت دل باپ ہو اور بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو، باپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جا تجھے معاف کر دیا، دوسری مرتبہ ایسا مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تو اس سے بھی زیادہ، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ تو غیاث المستغیثین ہیں۔ فرماتے ہیں تم تھوڑے متوجہ تو ہو جا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا رحم کا، کتنا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آسمان برسنا شروع ہوتا ہے تو زمین لہلہانا شروع کر دیتی، جب آسمان رونا شروع کرتا ہے تو زمین میں باغ و بہار آ جاتی ہے۔ بادل روئے اور پانی کے قطرے یہ آنسوؤں کی طرح برسے اور اللہ تعالیٰ نے لالہ زار کر دیا، زمین کو باغ و بہار کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ بچہ روتا ہے ماں کی گود میں اور اس کے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں کی ممتا جو ہے اس کو جوش دے دیتے ہیں اور دودھ کی شکل میں اس کی تڑپ اور اس کی پیاس کو بجھا دیا جاتا ہے۔ مولانا روم نے تو ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ انبیاء کرام ہمیشہ اپنی قوموں کو یہی کہتے ہیں
کہ تم بہت برسوں کے گناہگار صحیح، تم بہت بڑے مجرم صحیح، لیکن اللہ بہت بڑے غفار ہیں، اس کا سمندر عفو و درگزر کا بہت وسیع ہے، جتنے تمہارے گناہ ہیں اس سے بڑی اس کی مغفرت ہے، لیکن گناہ جان جان کے مت کرنا، اب ہو گئے تو سچی معافی مانگ کے آگے اس کے لیے توبہ کر لو، آئندہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے نے بہت قرضہ کر لیا تھا، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے، سرکار اپنے لیے قرضہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کے لیے قرضہ کر لیتے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام سے پیشگی زکات کا مال وصول کر لیتے تھے، حضرت عباس سے وصول کیا تھا، پیشگی مال وصول کر لیا، کہا کچھ لوگوں کو دینا ہے اور بیت المال میں کچھ ہے نہیں تو تم مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا میں زکات کا مال پیشگی دے دوں؟ فرمایا دے دو، کوئی بات نہیں، مجھے ضرورت مندوں کو دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا تھا کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خواہ کاہے کو قرضے کرتے؟ ہم کیا ضرورت ہے سب ایسا قرضہ لے لے کے سب کو دینے کی؟ ہو تو دیجیے، نہیں ہو تو نہ بول دیجیے، نہ تو جس کے پاس ہوتا وہ بھی نہ بول دیتا۔ تو آپ کے پاس تو حقیقت میں نہیں ہے اور آپ نہ بولتے ہیں تو کیا بات ہے؟ ناراض ہو گئے سرکار، انہوں نے میرے مزاج کی بات نہیں کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات عقل میں آنے والی بات، اللہ نے بہت اصابت رائے دی تھی، بات تو بالکل صحیح کہی تھی، مزاج نبوت کے خلاف ہے۔ مزاج نبوت کچھ اور ہے، مزاج نبوت تو کیسا بنا ہے؟ ارے کچھ نہیں تھا اور مجبور تھے اور مغموم تھے، وہاں بڑی بڑی بشارتیں سنا دی ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک چٹان نکلی، اب یہ چٹان پر نشان بنا ہوا، چٹان تو نیچے تھی، اوپر لکیر بنی ہوئی ہے، بھئی یہاں سے خندق کھودنی ہے، کھائی کھودنی ہے، اب تو کھائی رہی نہیں وہاں۔ جن صحابی کے حصے میں آئی انہوں نے کدال چلانا شروع کیا، اب جیسے ہی چٹان کے اوپر لوہے کی کدال پڑی ایک دم اچھٹ گئی، اچھل کے واپس آئی، ہم لگاتے ہی جا رہے ہیں اس لکیر پر۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا اگر آگے سے دیکھ رہے ہو کہ چٹان ہے پھر یہ لکیر پر کیوں مارے جا رہے ہو، ذرا آگے چلے جاؤ، ذرا پیچھے لے لو۔ جواب دیا کہ یہ لکیر سرکار کی لگائی ہوئی ہے، اور کہا کہ تمہاری یہ جو لگاتار کلاڑی چلا رہے ہو نا اور لگاتار ضربیں لگا رہے ہو تو یہ آلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جواب دیا کہ آلہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ کدال ٹوٹ سکتی ہے، میرے نبی کی لکیر نہیں ٹوٹ سکتی۔ سرکار نے لکیر بنائی ہے تو رہے گی، ایسی کئی کدالیں قربان ہو جائیں گی لیکن لکیر کی ادھر سے ادھر نہیں ہو، نہیں ٹوٹے گا تو سرکار کو بلا کے لاؤں۔ آگے سے تم کر سکتے ہو، پیچھے سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتا ایسا۔ اللہ نے ایسا شدید المحبت بنایا تھا، شدید الاتباع بنایا تھا، اتنی سخت اتباع کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف فرمائی ہے محدثین نے وہ یہ ہے کہ آپ شدید الاتباع، کوئی چیز سرکار کی سنتوں میں اور طریقوں میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم لوگ تو کمزور ہیں، بہت سی چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، بہت سی نہیں معلوم ہے تو نہیں کر پاتے، لیکن کان وقافا عند کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ میں کیا ہے، وہ اتباع رسول ہی کا تو حکم ہے، اتباع رسول ہی سے کتاب اللہ پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر تھوڑا کر سکتے ہیں۔
قرآن کی آیت بھی آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر شدید جو ہے رد عمل دیتے تھے اور اس کا برابر عمل کر کے اس کے خلاف نہیں ہونے دیتے. فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے اور بتایا گیا کہ یہ چٹان جو ہے نہیں ہم سے ٹوٹتی ہے. بسم اللہ پڑھ کر پہلی کدال لگائی ایک چمک نظر آئی اور فرمایا مجھے یہ جو چمک تمہیں نظر آئی نا، لوہا جب پتھر سے ٹکرائے گا تو ایک چمک سی نکلے گی، نکلی ایک چمک. فرمایا مجھے ایران کے محلات، اس کے بادشاہوں کے محلات دکھائے گئے. صحابہ نے کہا آمنا و صدقنا، جو سرکار نے فرمایا بالکل برحق دیکھا. دوسرے ہوتے تو نہ مانتے کہ پیٹ پر دو پتھر بندھے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، حالت دیگر ہو رہی ہے، فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے اور بات کر رہے ہیں ایران کے محلات. دوسری کدال لگا کر یوں کہا کہ مجھے روم کے محلات اور وہاں کی فتوحات نظر آئی، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا. مشرکین اور منافقین اس کے اوپر ہنستے تھے کہ پیٹ پر تو پتھر بندے، کھڑا تو ہوا نہیں جاتا سیدھے سے، اور بشارتیں اور خبریں، اور دیکھو یہ ماننے والوں کا عالم دیکھو کہ ایک دفعہ بھی آرگیومنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے پاسبلٹی اس کی ہو سکتی ہے، کیسے پاسبل ہے، یہ نہیں کہا. ایمان اس کا نام ہے. ہر وقت اعتراض، ہر وقت اشکالات، یہ نہیں، اس ماننے کا زبردست جذبہ. تو سرکار کے پاس ایک صحابی اور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں حضور دیجئے، نہ وہ جب بھی قرضہ لے کر دیجئے تو خوش ہو گئے کہ تم نے میرے مزاج کی بات کر دی، تم نے میرے مزاج کی بات کر دی. میں میرے لیے تو لیتا نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے لیتا ہوں، اور میں بندوں کی مخلوق الحالی، ان کی غربت، نبی سے زیادہ دردمند دل کس کے پاس ہے؟ انسانیت پر رحم آ جاتا ہے، انسانوں کی حالت دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں. ہمارے جانوروں کی حالت دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں. وہ جانور بل بلا رہا تھا، اونٹ بل بلا رہا تھا، دروازے پر نبی کے تو مالک کو بلایا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کے مالک کو بلاؤ. فرمایا کہ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ جوانی میں خوب کام لیا اور اب میں کام کا نہیں رہا تو مجھے کھانا بھی نہیں دیتا پیٹ بھر. جاؤ اس کا خیال رکھو، باندھو اور خیال رکھو اس کو. یہ شکایت کر رہا ہے جانور تمہاری. تو جانور کو بھی سرکار کے دربار کی پذیرائی حاصل ہے، دربار رسول میں سنی جاتی ہے اور انصاف کیا جاتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ تو کرتے ہیں تو حیوانوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بڑے میاں تھے، اللہ والے تھے، مہمان آتے تھے قرضہ لے کر ان کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ نصیر الدین کے یہاں مرغی بنی تھی اور مہمان آ گئے. اس نے کہا اب یہ تو سب چٹ کر جائیں گے، اب تو دال بنا کے رکھ اور پھر اعلان کرنا، میں کہہ دوں گا کہ جو ہے وہ جونس دے، تو لا کے پیش کر دینا. مرغی سنبھال کے رکھ دی اور دال کا اعلان کر دیا، دال ہوگی آج. عربوں کے یہاں سخاوت اتنی مشہور ہے کہ ایک عرب کے یہاں ایک آدمی سفر کرتا ہوا پہنچا تو اس کے پاس ایک بڑا حسین اونٹ تھا. دام پوچھا کتنے کا ہے، بتایا، تھوڑا زیادہ لگا دام. کھانا وانا کھایا، روانہ ہو گئے اور اپنے علاقے میں آئے. وہاں جا کر بات کی کہ میں نے اونٹ بڑا زبردست دیکھا ان کے یہاں، بڑا تندرست اور بڑا اچھا اونٹ، لیکن دام تھوڑا زیادہ لگا. ان لوگوں نے بولا کتنا دام تھا؟ جواب دیا اتنا دام تھا.
سستا تھا تو میں نے نہیں لیا، یہ تو اس دام میں سستا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی سستا بیچ رہا ہو اور ان کو معلوم ہو کہ یہ چیز کی قیمت اتنی ہے، تو خرید لایا غلام کم دام کے اندر، تو مالک کو بلایا اور کہا یہ کم دام میں بیچ رہا ہے تو حضرت 50 ریال اور دے دیجئے۔ فرمایا میں اگر 100 دوں تو 100 دے دیجیے، کا پھر بھی سستا ہے، تو 150 دوں تو اور تو دے دیجیے، تو کا پھر بھی سستا ہے۔ 700 درہم آگے بڑھا دیے، اونٹ کے دام پر 700 درہم بڑھائے تو غلام نے کہا اس سے تو دوسرا اونٹ آ سکتا تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا اس کی قیمت اصل میں یہی ہے، اس سے واقف نہیں تھا اس لیے یہ کم میں جو ہے وہ دے رہا تھا۔ اس لیے بیع اور شراء کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے لا خلابہ، بھائی ہمارے دونوں کے اندر جو ہے نہ تم لے رہے ہو تو دھوکے میں ہو اور نہ میں دے رہا ہوں، اور میں پیسہ لے رہا ہوں تو میں پیسہ بھی صحیح لے رہا ہوں، تم کو چیز بھی صحیح دے رہا ہوں، دھوکہ دونوں طرف نہیں ہے۔ لینے والا بھی کبھی جو ہے دینے والے کو دھوکہ دے جاتا ہے، تو انسان ہے، دماغ عقل کی بات ہے۔ 3 ٹھگ جمع ہوئے تھے، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، پیسے ہیں نہیں۔ تو ایک چچا جان جو ہیں وہ سفید بکرا لے کر شہر کے اندر آ رہے تھے، تو 3 میں سے ایک جو ہے اس کے پاس پہنچا، چچا جان السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ۔ یہ کتا کہاں سے لائے؟ تیرے وہ یہ کتا نظر آتا ہے، یہ کتا ہے کیا؟ اچھا کوئی کتا نہیں ہے، یہ میں نے بکری ابھی خریدی ہے۔ اچھا وہ میری نگاہوں کا شاید کچھ دھوکہ رہا ہوگا، مجھے تو یہ کتا ہی نظر آیا، اس لیے میں نے پوچھا اتنے بزرگ آدمی ہو کر یہ کتا رسی میں باندھ کر کہاں لے جا رہے ہیں، اس لیے میرے کو پوچھنا پڑا تھا۔ تو کتا نہیں ہے، یہ بکرا ہے آپ کے اعتبار سے، تو بکرا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ چلے گئے، اس نے پھر دوسرے کو وہاں سے بھیجا، السلام علیکم چچا جان خیریت سے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ شہر میں جا رہا ہوں۔ اللہ کتا لے کے شہر میں جائیں گے؟ لوگ کیا بولیں گے، اتنے بڑے بزرگ ہو کے کتے لے کے جا رہے ہیں؟ بکری کو لوگ ارے بھائی میں نے بکری خریدی ہے فلاں آدمی کے پاس سے۔ اچھا تو مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، اب یہ سوچنے پہ آ گئے وہ بھی کتا کہہ کے گئے، یہ بھی دوبارہ کتا بول رہے ہیں۔ اب وہ تیسرے کو اشارہ کیا تو 2-4 قدم چلے گئے، تیسرا آیا، تیسرے نے سلام کے ساتھ ہی کہا کہ چچا بہت بہترین کتا خریدا ہے آپ نے، تو تم لے جاؤ، تم لے جاؤ۔ اس کو پکڑا دیا۔ یہ تو دھوکے کی دنیا ہے، یہ دنیا ہی دھوکے کی ہے، کون کیا کہتا ہے کیا بنا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی شان ہے۔ اب وہ بیچارہ وہ خریدنے کو گیا وہاں، اس نے کچھ بتایا نہیں، عربوں کے یہاں پہلے دعوت، کھانا پینا، اس کے بعد بات چیت۔ کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے، آرام کیا، اب وجہ پوچھی کہ اتنی دور سے دوبارہ کیسے تشریف لائے؟ جواب دیا کہ وہ آپ کا جو حسین اونٹ میں نے دیکھا تھا وہ خریدنے آیا ہوں۔ اللہ کے بندے آتے ہی بتلانا چاہیے تھا، وہ تو ذبح کر کے تجھے ہی کھلا دیا میں نے۔ یہ حضرات ایسے سخی تھے، سخاوت کی انتہا تھی، خود بھوکے رہ جائیں اور مہمانوں کو کھلائیں اور ان کا اکرام کر لیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قرآن نے تعریف کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ارے خود بھوکے رہ جائیں اور ایثار سے کام لیں، ضرورت مند ہو کر دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے مقابلے میں ترجیح دینے کا نام ایثار ہے۔ بچوں کو ضرورت ہے کھانے کی تو کہا بہلا کے سلا دو، اور ہم کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں مہمان رسول کا اکرام بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس بنا پر بھوکے ایک رات رہ جائیں گے لیکن سرکار خوش ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، جنت میں اللہ کھانے ہی کھانے کھلائیں گے۔ آخرت پر یقین بھی بڑی چیز ہے نا، دنیا کا کھانا ایک رات نہیں کھایا تو کیا نہیں کھایا،
اللہ روز کھلا رہے ہیں. آج کھلاؤ مہمان کو کیونکہ رسول اللہ خوش ہو جائیں گے. روز ہم اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں. آج کھلانا ہے اور بھوکے رہنا ہے ہم کو کیونکہ رسول اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ تو بہت سستا سودا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کے لیے بہت سستا سودا ہے کہ نہ کھائیں اور مہمان کو کھلا کے سرکار کی خوشیاں لے لیں, حاصل کر لیں اور دعائیں لے لیں. بہت بڑی بات ہے. انہوں نے تو سرکار کے سامنے گلے کٹوا کے دعائیں لی ہیں, تو کھانا نہ کھائیں تو ان کے لیے تو کوئی بڑی بات ہی نہ رہی. اب وہ اللہ والا جب بھی مہمان آتے تھے تو ان کو کھانا کھلا دیتے. کھلاتے کھلاتے پیسے ختم ہو گئے. پیسوں میں کمی آئی, کھانے والوں میں تو کوئی کمی آئی نہیں. سلسلہ جاری ہے, آتے ہی جا رہے ہیں, کھاتے ہی جا رہے ہیں. اللہ کی روزی ہے, دسترخوان پر کھائی جا رہی ہے, اللہ کھلا رہے ہیں. کبھی دل میں بات تک نہیں آئی اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ. قرضوں کی فہرست بہت لمبی ہو گئی اور سب جانتے تھے کہ یہ اپنے اوپر تو خرچ کرتے نہیں, اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو لوگ دیتے تھے. تو کچھ لوگ تو مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹوپی اڑاتا ہے تو لوگ نہیں دیتے, گلے تلے کرتے ہیں, گلیاں کاٹ لیتے, نہیں دے گئے. بات بڑی کرتا ہے انشاءاللہ یہ وہ ہے, پھر کچھ بھی نہیں. اب بالکل انتقال کا وقت قریب آ گیا اور انتقال کا وقت ہے. جن جن لوگوں نے سنا انہوں نے کہا کہ گئے پیسے, کیونکہ اب تو بڈھا جا رہا ہے, اب کون دے گا, اس کے بیچ کو رونے والا بھی ہے نہیں کہ اپنے پیسے ملتے اپنے کو. کیا کیا جائے؟ سب لوگ آ کے سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھ گئے کہ با ہمارے پیسے, پیسے اللہ دے گا تو تم کو دوں گا. کیا ہوگا؟ انہوں نے اللہ ادا کروا دے گا انشاءاللہ. اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھ لیتے ہیں. من اقسم علی اللہ لا برا, جو اللہ کا قسم باندھ لے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو اللہ کا بندہ ہو تو پورا کر دیتے. مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ تمہارا قرضہ چکا کے دنیا سے جاؤں گا, اللہ پورا کرا دیں گے. کیوں گھبراتے ہو؟ سب بیٹھے ہیں منہ لٹکا کر, انتظار میں ہیں. اب یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ اتنے میں کوئی ریوڑیاں بیچنے والا, مٹھائی بیچنے والا لڑکا ہے, خانچہ سر پہ رکھ کے. پہلے ہمارے زمانے میں آیا کرتے تھے, خانچہ سر پہ رکھا ہے, بھائی مٹھائی لے لو, ریوڑیاں لے لو. حضرت نے چادر ہٹائی, آخری وقت چل رہا ہے. بھائی اللہ والوں کو تو آخری وقت میں بھی اللہ ہوش دیتے. ایک محدث کا انتقال ہو رہا تھا, سب شاگرد بیٹھے ہیں, کلمہ تلقین نہیں ہو رہا, ہمت نہیں ہوتی. اتنے بڑے شخص کو ہم کیا کلمہ تلقین کریں؟ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. 4 محلے سنے, اتنی زور سے تلقین نہیں کرنی ہے. کوئی جگہ دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے لا الہ, حیران پریشان, سن کے اس کا پڑھنے سے پہلے جان نکل جاتا ہے کہ یہ لوگ پہنچانے پر بالکل پکے ہو چکے ہیں. فرمایا آہستہ ان کے سامنے بات رکھنی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو زور سے تلقین کر رہا تھا کوئی انتقال کے وقت, بالکل مرض الوصال, سکرات کے عالم میں کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کی تلقین, تو زور سے کر رہا تھا. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھیا دھیرے دھیرے کرنا, آہستہ تلقین کرتے ہیں. تلقین تو اللہ والوں کا جذبہ ہوتا ہے, اہل اللہ کا جذبہ ہوتا ہے. مرتے مرتے بھی دین کی بات سمجھاتے ہیں, مرتے مرتے بھی دین کی بات. دنیا سے جا رہے ہیں اس میں بھی تعلیم دے دی کہ یوں نہیں یوں تلقین کرنا ہے. اب وہاں ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے محدث, جو انہی بزرگ کے جو ہیں شاگرد تھے. انہوں نے ایک ترکیب اس کے اندر آزما لی. سند بیان کرتے کرتے یوں کہا کہ قال ھذا الشیخ عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور بعض من کان آخر کلامہ پر ٹھہر گئے. یہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. تو انہوں نے من کان آخر کلامہ پر جا کر ٹھہر گئے. محدث نے فوراً جو ہے چادر ہٹائی اور کہا لا الہ الا اللہ. وہ تو کیا ان کو لقمہ دیتے، انہوں نے ان کو لقمہ دے دیے. اور جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، جان نکل گئی، روح قبض ہو گئی. حضرت نے چادر ہٹائی اور کہا مٹھائی والے کو بلاؤ. تو وہاں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ چھلا ٹائم میں مٹھائی نہیں کہنا ہے. تم بلاؤ تو سی، بلایا اور کہا بھائی کیسے دیا تم نے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک ٹکڑے کے اتنے ہوتے ہیں کہ سب کو تقسیم کر دو. دے دیا سب. اور کتنے پیسے ہوئے؟ بتلایا کہ اتنے روپیے ہوئے. حضرت دے دیجیے پیسے. تو کہا وہ لین لگی ہے نا، یہ لین کے اندر اخیر میں بیٹھ جا، چھلے تو بیٹھ جا، تیرا چھلے نمبر. کہ تمہارے پاس پیا નથી کہ નથી؟ تو کہ حکم لی تھی مٹھائی پر હું જરૂર હતી. ગજવામાં વજન નહીં હોય તો હુકમ મગજમારી કરવાની. જે હોય તે પણ હવે તો હવે ખવાઈ ગયા. આ લોકો ખાઈ ગયા. એ લોકો ખાવા પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ ને. એ લોકો કે અમે બધા પૈસા લેવા બેહેલા, ભાઈ પાસે પૈસા નથી ને અમને મીઠાઈ ખવડાવી, ખાઈને હવે પૂછે કે પૈસા ક્યાંથી આપે. તો अब क्या करें? अरे हजरत पैसे नहीं थे तो काय को लिया का, ये मेरे को भी समझ में नहीं आता है. मैंने लिया कि मैं तो खाता नहीं हूं, मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, तुमको खिलाया मिठाई, मैंने थोड़ा खाया. मेरा आलम ये रहा, कर्जा मैंने लिया तो लोगों के लिए लिया, मैंने तो खाया नहीं उसमें से कुछ. तो अदा कैसे होगा? अल्लाह करेंगे. तो लड़का रोने पे आ गया, वो तो बच्चा है, समझता नहीं. इसलिए इमाम एवं कहते हैं तानगिरियत कोदते हलवा फरोश बहर बख्शाइश नमी आयद बजोश. अब वो रो रहा है, बिलक रहा है, सब लोग समझा रहे हैं, कहीं नहीं बिक रहा, आप ही दे है पैसा, कम घबरा, मत घबरा, दे देंगे बेटा, दे देंगे, मत घबरा, मत रो. काहे को रोता है? और उनका मेरी माँ मेरे को मारेगी क्योंकि हमारा तो गुजर ही है, जो आते हैं 2 पैसे उस पर तो गुजर है. अब मेरी माँ क्या करेगी, पकाएगी क्या शाम को? वो रोने पे रोना, और सब समझा रहे हैं उसको. और बड़े मियाँ तो चादर ओढ़ कर लेटे हैं. अब किस हाल में अल्लाह वाले अल्लाह ही जानते हैं. थोड़ी देर के बाद एक बड़ा खांचा लेकर एक हसीन शख्स आया, कवर लगा हुआ, खुशबू फैल गई पूरी मजलिस में. लाकर खांचा हजरत की चारपाई के पास रख दिया, हटा दिया कवर, अंदर रखे हुए दराहिम और दनानीर हैं. अल्लाह वाले ने अपनी चादर हटाई और यूं कहा भाई सबको जरूरत की मुताबिक जिसका जो जो कर्जा है तकसीम कर दो. लोगों ने अपने कर्जे ले लिए, बैठे हैं और सोच रहे हैं. अल्लाह वाले ने कहा भाई क्या सोच रहे हो? अब काम सोच रहे थे कि एक अरसे से बैठे थे हम, कुछ नहीं आया, जिसका इंतजार था कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं आई, कोई रकम नहीं आई, गैब से कोई इंतजाम नहीं हो रहा था. कितने घंटों से हम बैठे थे और ये बच्चे ने मिठाई तकसीम की, इसका रोना जारी हुआ. उधर अल्लाह ताला ने ये निजाम बना दिया, समझ में बात नहीं आई. फरमाया मैं कब से अल्लाह से ये चादर ओढ़ कर दुआ में लगा था कि अल्लाह ये जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर दे. मैंने तो इनसे लेके वो भूखों को खाना खिलाया था और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया था. अल्लाह अब इनकी जरूरत को पूरा कर दे, लाज रख ले, तेरा बंदा दुनिया से जा रहा है. कहीं ये कर्जे का कलंक मेरी पेशानी पर रहेगा, मेरे अमाल तमाम के तमाम कहीं बर्बाद न हो जाएं और इनके कर्जों में मेरे अमल कहीं चले न जाएं. अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि हमारे खजाने में कमी नहीं है,
لیکن تمہارے یہاں رونے والوں کی کمی ہے۔ اب اللہ رونے والا کہاں تلاش کرنے جاؤں؟ اللہ نے یہ تدبیر سمجھا دی، وہ آیا اور اس نے چھوٹے سے بچے نے جب تقسیم کر کے رونا شروع کیا، اللہ کو اس کا رونا پسند آ گیا اور تمہارا قرضہ پورا ہو گیا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آنسوؤں کی قدر ہے، رونے والوں کی قدر ہے، اور جو تڑپتا ہے بلکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سنتے ہیں۔ ارے دنیا میں رونے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بچوں کا، بیویوں کا، تو پھر بندوں کا مسئلہ اللہ کے دربار میں کیوں حل نہیں ہو سکتا؟ لیکن رونا سچا ہو، اس میں اخلاص ہو، ریا نہ ہو، نمائشیں نہ ہو، تو اللہ کا دربار قیمتی آنسوؤں پر دینے پر تلا ہوا ہے۔ خون کا قطرہ نکلا اللہ کے راستے میں تو مغفرت کا سامان ہو گیا، اور غم کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے اگر آنسوؤں کا قطرہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کر لیا، اور اللہ نے فرمایا ہمارا مینجمنٹ جاری ہے، بس تم اپنے طور پر بناتے جاؤ، لوگوں کی مذاق کا کوئی جواب مت دو، اور ان کو کہہ دو کہ ٹائم ول کم دین یو ول سی واٹ از ہیپننگ، آئندہ جب وقت آئے گا آپ کو پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے، کیا واقع ہونے والا ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں، بس تم اللہ سے کہو میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط ہے، میں تو تمہاری غلطی، تمہارے کہنے کے کہ تم غلط ہو فلاں ہو نہیں سنوں گا، میں تو میرے رب کی بات سنوں گا، بناتا چلا جاؤں گا۔ بناتے چلے گئے، اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کشتی بنوائی تو کشتی کے چلانے کا انتظام بھی نبی کو کر کے دے دیا، پانی وہاں سے نکلا جہاں سے آگ نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں امر۔ ایک تو قرآن کریم میں فرمایا خلق، سمندروں میں پانی کا ہونا خلق ہے، بارش کے ذریعے سے پانی کا اترنا خلق ہے، چشموں سے پانی کا نکلنا خلق ہے، لیکن تنور جہاں سے آگ نکلتا ہے وہاں سے پانی کا نکلنا امر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سات آسمان سے اوپر جو چیزیں وہ امر ہیں، خلاف مزاج اور خلاف تخلیق اور خلاف فطرت جو چیزیں وجود میں اللہ کے حکم سے آتی ہے اس کو امر کہتے ہیں۔ خلق بھی اللہ کا ہے اور امر بھی اللہ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا کشتی میں بیٹھ جاؤ، میں تو پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، اتنے اونچے پہاڑ کے اوپر تو پانی آ ہی نہیں سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بصیرت عطا کی ہے، اگر بیٹے کے پاس بصارت تھی تو باپ کے پاس بصیرت تھی، بیٹے کے پاس عقلیت تھی تو باپ کے پاس نبوت تھی، نبوت کے مزاج سے جواب دیا کہ تو یوں جو کہہ رہا ہے نا کہ پہاڑ تجھے پناہ دے دیں گے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کا دن اللہ کے غضب کا ایسا ہے کہ اس میں پہاڑ تجھے جو ہے اللہ کے امر سے بچا نہیں سکتے، پکڑ آئے گی تو پہاڑوں پر بھی آئے گی۔ لوگ لکھتے ہیں کہ اونچے سے اونچے پہاڑ سے 40 فیٹ اوپر سے پانی جانے لگا، پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے انسان کی؟ سمندر میں بڑا جہاز تنکے کی حیثیت ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تو عالمی پیمانے کا سیلاب آیا، دیکھا تھا نا سیلاب آیا، لوگ کتنے حیران اور پریشان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں پانی زندگی کی اہم ضرورت ہے، لیکن حد سے آگے بڑھے تو موت کا عنوان ہے۔ یہی ندیوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کا حکم پاتی ہیں اور بکھرتی ہیں تو بربادیوں پر تل جاتی ہیں، اور بربادیاں ایسی کہ سینچائی سے برسوں میں محنت کر کے جو بنایا تھا وہ منٹوں میں اجڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ امر ہے اللہ کا۔ جب ہم لوگ بوجھ پہنچے تو لکھا تھا نیا بوجھ، میں نے پوچھا پرانا کہاں گیا؟ فرمایا 1 منٹ اور 29 سیکنڈ کے زلزلے میں 900 سال پرانا شہر ختم ہو گیا۔
900 سال کی محنت پر اللہ کا امر اگر آتا ہے نا تو 1 منٹ میں پانی پھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھوج تو دیکھنے کی تمنا رہ گئی اور نیا بھوج آ گیا، نئی بستیاں بس گئی۔ اللہ کو بساتے بھی کیا دیر لگتی ہے اور اجاڑتے بھی کیا دیر لگتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ تو ہم کو نظر آتا ہے کہ یوں بس رہی ہے اور یوں بس رہی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ جو ہمارے اعتبار سے کہا، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو شاعر نے جو بات کہی ہے نا وہ ہمارے اعتبار سے اور اس کے تجربے کے اعتبار سے ہوگی، باقی قرآن کریم کا پڑھنے والا تو جانتا ہے، اور جو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ اور یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ منٹوں میں چاہے تو بسائے، منٹوں میں چاہے تو اجاڑے۔ ایک رات کے اندر مزدلفہ میں اور ایک رات کے اندر عرفات کے اندر 35 لاکھ کو لا کر کے ایک شہر بسا کے دے دیتے ہیں۔ لو بسایا، ایک دن میں شہر 35 لاکھ کا بسا دیا۔ اجمیر شریف میں ایک بہت بڑا مندر تھا، جب شہاب الدین غوری آئے اور انہوں نے حملہ کیا تو اس مندر کی جو ہے وہ تعمیر شروع فرمائی، اسے مسجد میں تبدیل کیا اور اس کے اندر کافی جو ہے مرمت اور ادھر ادھر کی چیزیں آئیں۔ اس کا نام رکھا 2.5 دن کا جھونپڑا۔ اسلام آباد میں ایک مسجد بنی ہے، اس کا نام ہے مسجد شببر۔ شببر حکومت کا کوئی پرابلم تھا تو وکلا نے کہا کہ رات ہی کو اگر بنا لو تو کل صبح میں جو آرڈیننس آنے والا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور نہ بنی ہوگی تو کبھی نہیں بنے گی یہاں۔ تو رات کو لوگ لگ گئے، صبح سے پہلے مسجد بنا دی۔ نام کیا رکھیں اس مسجد کا؟ تو جواب دیا کہ اس مسجد کا نام رکھو مسجد شب بھر، یعنی ایک ہی رات کے اندر یہ مسجد تیار کر لی۔ اور اقبال کا شعر آیا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی تیار فرمائی، اور کشتی تیار فرمانے کے بعد اللہ کا حکم آنا شروع ہوا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ فرماتے ہیں بہت کم لوگ گنے چنے جن کو اللہ نے ہدایتوں کے جام عطا فرمائے، لیکن یہاں اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم بھی اپنی طاقتوں پر ناز کرتی تھی، اتنی ضد پر جمی ہوئی تھی، اللہ نے پانی کے عذاب سے ان کو ختم فرما دیا۔ ہر زمانے میں اللہ کا یہ نظام رہتا ہے، اور ہر زمانے میں یہ اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے، لیکن لوگ سائنٹیفک سروے کرتے رہتے ہیں کہ یوں ہوا تو یہ ہوا، زمین کے نیچے یوں حرکت ہوئی تو زلزلہ آیا۔ ارے تیری زندگی میں دینی حرکت ختم ہونے پہ زلزلے آتے ہیں، اور تیری زندگی میں معصیات کے آنے پر زلزلے آتے ہیں۔ یہ بات ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ بات تو نبوت کی زبان سے کہی گئی ہے، اور یہ بات تو قرآن کی صداقتیں بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹو بھائی محمد شیخ بیمار ہیں، شفا کے لیے دعا۔ حافظ ابو بکر ادنا والے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا۔ جمیلہ ابراہیم خان کا لندن میں انتقال ہو گیا، مغفرت کے واسطے دعا کی گزارش۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما هو أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔
اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے، ذکر اللہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تیری یادوں والی زندگی ہمیں عطا فرما، اللہ تیرے دین کی طرف اور فکر ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ علماء اور طلباء کو علم نافع اور عمل صالح سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ نافرمانیوں میں اور اے اللہ حکم عدلیوں میں گزر گیا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، باقی زندگی طاعت والی بنا دے، عبادت والی بنا دے، اپنی مرضیات والی بنا دے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ جہاں جہاں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی سن لے۔ اے اللہ تیرے دربار میں مانگنے والا، تجھ سے لینے والا، تجھ پر پکا یقین کرنے والا اور سچا ایماندار ہمیں بنا دے۔ 100% ایماندار بنا، 100% بااخلاق بنا، 100% باحیا بنا۔ اللہ سرکار کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے والا اور ایک ایک بات کا یقین رکھنے والا ہمیں بنا دے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ مراقبہ کریں گے، اور ذکر کا طریقہ تمام چیزیں معلوم ہیں آپ کو، اسی کے مطابق تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر رہے گا۔ باقی ہمارے اوراد میں یہ بتائی گئی ہے بات کہ اوراد میں 200 مرتبہ درود پاک کم سے کم ہے، زیادہ جتنا پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ہے۔ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 200 مرتبہ کم سے کم ہے، زیادہ پڑھنا ہو تو خوب پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا کہ دماغ پر خشکی ہو جائے، دوسرے دن فرض جو ہے وہ بھی ادا نہ ہو سکے، یعنی جو معین کیا گیا ہے وہ بھی ادا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مقدار بتائی ہے یہ اسی لیے بتائی ہے کہ اس کو مداومت کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ آدمی کرتا رہے۔ ایک آدھ دن اگر قضا ہو جائے کہ بھئی نہیں پڑھ پائے تو دوسرے دن ڈبل پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے دوسرے دن تیسرے دن کا جمع ہوگا، بوجھ پڑے گا، تو پھر پابندی روزانہ کی جو ہے آ جائے گی، وہ روز کا روز پڑھ لو، ورنہ پھر جو ہے ذمہ بڑھتا جائے گا، پھر کتنا ایک ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ اپنے ذمہ اگر لگا لیں گے تو پھر روزانہ کے جو اعداد اور شمار ہیں وہ اوراد کے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رگے بس تادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illallah, 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 Allah, 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 Allah,
اللہ 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 سے کچھ دیر تک مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یہ سوچنا دل میں اتر رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے آپ کو دل کی طرف، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور لگاتار یہی تصور رکھنا، آنکھیں بند ہو، کھولنا نہیں بیچ میں، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا کے رکھنا، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور لگاتار یہ تصور جاری رکھا جائے. ادھر ادھر کا خیال پھر دوبارہ اسی پر لے آئیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار پانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. کتنے بھی بڑے بڑے مکانات ہوں لیکن قبر ہی اصل مکان ہے. تو رو
روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے. فروزہ دل میں شمع پور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے. تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفا عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك رب فعبدنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء.
اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا بنعمتك واصبر علينا من فضلك واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں. اللہ ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے. اللہ ہمارے بگڑے ہوئے دلوں کو سدھار دے. اللہ ہمارے بگڑے ہوئے زندگیوں کے نظام کو سدھار دے. اے الہ العالمین ہمیں پکا مسلمان بنا دے. اللہ 100% ایماندار بنا دے. اللہ دیندار بنا دے. اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. تلاوت کا شیدائی بنا دے. سنتوں کا عاشق بنا دے. ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی گزارنے والا بنا دے. تیرے نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بے عزتیوں سے، رسوائیوں سے دنیا آخرت کی ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. اللہ سدھار کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے. سلسلوں کا فیض عطا فرما دے. بزرگوں کی فیوز سے ہمیں مالا مال فرما دے. نور معرفت سے ہمارے دلوں کو چمکا دے. زبان کو ذاکر بنا دے. دل کو شاکر بنا دے. جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے. جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں ہوں، اللہ تمام کی غیب سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما. جو ایمان پر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان والی زندگی دے دے. اور اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت طے ہو جائے تو اللہ کلمے والی موت، ایمان والی موت دیجیے. اے اللہ سوء خاتمہ سے بچا دیجیے اور حسن خاتمہ عطا کر دیجیے. اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.